حفاظت کا وظیفہ۔ تو بینائی کی حفاظت کا وظیفہ علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ تو یہ کہ جن کی آنکھیں کمزور ہیں یا جن کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے وہ موبائل کا استعمال کم کریں، کیونکہ موبائل کی جو شعاعیں ہوتی ہیں یہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں بہت زیادہ۔ اسی طرح سرما وغیرہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو حفاظ ہوتے ہیں، حافظ یا حافظ جو بن رہے ہوتے ہیں، ان کی نظر عموماً کمزور ہوتی ہے، حالانکہ وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم حفظ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نظریں ویک ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے آنکھیں کمزور ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی غلطی حفاظ کرتے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، کیونکہ ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں کہ جب قرآن پاک بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہل رہے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک جب یاد کر رہے ہوتے ہیں تو بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ زور زور سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک جگہ نظر ٹھہرتی نہیں ہے، وہ مستقل ہلنے کی وجہ سے نظر آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ سے نظر کمزور ہوتی ہے، ورنہ قرآن کی برکتیں اپنی جگہ ہیں۔ تو جو ہماری بے احتیاطی ہوتی ہے اس کی وجہ سے حفاظ طلبہ کی نظریں کمزور ہو جاتی ہیں جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بچہ قرآن پاک یاد کرے یا کوئی چیز بھی یاد کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ایک جگہ ٹھہر کر یاد کرے، ہلے نہیں۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہلنے نہ دیں، یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اکثر حفاظ میرے پاس آتے ہیں ان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، تو یہ قرآن پاک کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ قرآن پاک کو یاد کرتے ہوئے دور کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ ہلتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھیں تھک جاتی ہیں۔ جب آنکھیں تھکتی ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا رواج بھی نہیں ہے کہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے کچھ کیا جائے، سرمے کا استعمال کیا جائے یا کچھ اس طرح کی غذائیں اختیار کی جائیں کہ جن سے دماغ اور آنکھوں کو تقویت پہنچے۔ اس وجہ سے آنکھیں بعض اوقات کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو آنکھوں کی بینائی کی حفاظت کا ایک بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ ایک تو سب سے پہلا وظیفہ سمجھ لیں اس کو آپ میرا مشورہ سمجھ لیں کہ موبائل کا استعمال، جس کی آنکھیں کمزور ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ موبائل سے جو شعاعیں جو لیزر نکل رہی ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے بھینگا پن ہو جاتا ہے، بالخصوص جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ موبائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، آنکھیں ویک ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے چشمے لگے ہوئے ہیں، اس میں خود میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ وہ کیا ہے، آنکھوں کا سب سے پہلے بھینگا پن شروع ہوتا ہے، آنکھیں بھیڑی ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس کو بالخصوص موتیا ہے، آنکھ میں جالا آ جاتا ہے، وہ تو کسی صورت بھی موبائل کا استعمال ہی نہ کرے، اس کے لیے تو زہر قاتل ہے۔ اگر وہ اپنی حفاظت چاہتا ہے آنکھوں کی، آنکھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ تو ان سے پوچھے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے آنکھیں، تو اس کی حفاظت کریں۔ عرق گلاب اگر ہو سکے تو آپ آنکھوں میں ڈالا کریں کہ اس سے آنکھوں کے اندر جتنا بھی کچرا ہوتا ہے وہ سب نکل آتا ہے۔ عرق گلاب اچھا والا، اچھی کمپنی کا عرق گلاب آپ استعمال کریں، موبائل کا استعمال کم کریں۔ اور دوسرا مشورہ یہ کہ اسمت سرما، اسمت یہ بہترین سرما ہے اور بینائی کو بڑھاتا ہے، بینائی کو بڑھاتا ہے، نظر کی حفاظت بھی کرتا ہے اور نظر کو اور تیز کرتا ہے۔ اسمت سرما یہ کہیں اچھا سا آپ کو ملے تو آپ کسی دکان سے حاصل کریں یا پھر اللہ پاک آپ کو مدینے لے جائے، وہاں سے اسمت سرما بآسانی خالص اچھا سرما آپ کو ملے گا۔ اسمت وہاں سے خود بھی لے لیں، اپنے جاننے والوں کے لیے بھی لائیں اور ہمیں بھی دیں تاکہ ہم بھی اپنی آنکھوں میں لگائیں، آپ کو دعائیں دیں گے، اللہ پاک آپ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ ان تینوں مشوروں کے بعد اب وظیفہ پیش خدمت ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، اب یہ توجہ سے سنیے گا، بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اندھا بھی اس وظیفے پر عمل کرے اس کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اگر کوئی اندھا اس وظیفے پر عمل کرے پابندی کے ساتھ سچے دل سے تو وہ اندھا بھی اندھا نہ رہے گا، اللہ اس کی بینائی عطا فرما دے گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما. اب جب اس مقام پر پہنچیں ولا یؤودہ حفظہما، تو اب ان 5 انگلیوں کو 10 انگلیوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیں، اور اب یہ 11 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما. یہ انگلیوں پر آپ گنتے بھی جائیں، تھوڑا سا اس کو دباتے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے ہو گئے. تو یہ 11 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، ولا یؤودہ حفظہما ولا یؤودہ حفظہما. جب یہ 11 مرتبہ ہو جائے تو اب آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیں اور پھر پڑھیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 1 مرتبہ. یہ آیت الکرسی مکمل ہوئی. اب انگلیوں پہ دم کر کے اس کو آنکھوں پہ پھیر لیں. یہ اتنا مجرب عمل ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اندھا بھی پڑھے گا تو اس کی بینائی واپس آ جائے گی. تو یہ بڑا پیارا عمل ہے، لیکن یہ پڑھنا فرض نماز کے بعد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، بس دم کرنا ہے. فرض نماز کے بعد دعا کے بعد دعا مانگ لیں جب آپ فارغ ہو جائیں دعا وغیرہ سے. تو فرض نماز کے دعا کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی. ہر فرض نماز کے بعد پتہ چلا کہ فرض نماز کی بھی پابندی کرنی ہے، یعنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے. جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اس میں نماز کی پابندی ضروری ہے. نماز کی پابندی کریں گے جب بھی آپ کو وظیفے کی برکتیں ملیں گی. تو نماز کی پابندی کریں، اور پھر فرض نماز کے بعد دعا کے بعد آپ یہ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں پوری، اور پھر جب پہنچے ولا یؤودہ حفظہما پر تو یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر، اور پھر وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یوں مکمل کرنے کے بعد آنکھوں انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پہ پھیر لیں. اللہ نے چاہا تو موتیا اور آنکھوں کی کمزوری، بینائی کی کمزوری، یہ سب انشاءاللہ دور ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آیت الکرسی سیکھنی پڑے گی آپ کو. 3 پارے میں شروع میں آیت الکرسی بڑی زبردست فضیلت رکھتی ہے. آیت الکرسی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ حفاظت پر مقرر فرما دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر نہ لوٹ آئے. ایک فرشتہ رہتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے. تو ابھی چوری ڈکیتیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا درمیان میں بیچ میں، تو آپ جب بھی گھر سے نکلیں آیت الکرسی لازمی پڑھا کریں. اسی طرح فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی کی ایک اور فضیلت ہے. آپ جب یہ آیت الکرسی پڑھیں گے وہ فضیلت بھی آپ کو حاصل ہوگی. فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے موت کے سوا اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. یعنی مرے گا، مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. آیت الکرسی کی فضیلت ہے، یہ بڑی شاندار جاندار فضیلت ہے. تو جب بھی گھر سے نکلیں آیت الکرسی پڑھ کر نکلیں، اللہ نے چاہا تو حفاظت رہے گی جان و مال کی. ہر فرض نماز کے بعد معمول بنائیں آیت الکرسی پڑھنے کا. اور جن کی بینائی کمزور ہے، آنکھیں کمزور ہیں، تو یہ وہ وظیفہ کریں، دوسروں کو بتائیں، صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کے لیے ایک عظیم ثواب ہوگا. دوسرا سوال یہ ہے کہ شب براءت کیا ہے اور اس کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ شب براءت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارے کی رات. شب مانے رات، اور براءت کا مطلب نجات، چھٹکارا. تو شب براءت یعنی چھٹکارے کی رات. اس کو نجات کی رات، چھٹکارے کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کئی گناہ گاروں کو جہنم سے بخش دیتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں بیان کردہ مثال سے اس کو ذکر فرمایا. چنانچہ یہ حدیث پاک جو کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کو روایت کرنے والی ہیں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک میں مجھے مل گئے، یعنی جنت البقیع کے قبرستان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ دیگر ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، ایک خاص جلوہ فرماتا ہے.
بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، اس لیے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے کہ یہ نجات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اللہ پاک کئی گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہی ہے شب براءت کی، جو کہ آنے والی رات ہے شعبان کی 15ویں رات، کہ اللہ پاک کئی گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ تو ایک کاش ہم بھی اس میں عبادت کریں، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ایسی کوشش کریں کہ پوری زندگی کے رات اور دن، روز و شب ہمارے عبادت میں گزریں، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اس رات میں۔ تو اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں، اور اس کی یہ فضیلت حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہی نظر نہیں آتی، پہلے بولتے ہیں جناب اس کی کوئی فضیلت ہے تو حدیث میں دکھاؤ۔ ہم نے کہا بالکل حدیث پاک ہے، بولے نہیں سیاہ ستہ کی حدیث دکھاؤ، تو ترمذی شریف سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ اب پہلے حدیث کا پوچھا، پھر سیاہ ستہ کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہم نے دکھائی، اس کے بعد میں نہ مانوں کی گولی جس نے کھائی ہو اس کا کیا حال ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، یعنی جو دنیا کا آسمان ہے، یہ دنیا کا آسمان ہے، دنیا سے اوپر پہلا آسمان ہے، اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے ہی، یعنی جیسی آفتاب غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور صبح تک یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی ایسا، یہ صبح تک اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ رات کتنی فضیلت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیروں ڈھیر گناہ گاروں کو بخش رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات اپنی مغفرت کے لیے کچھ کریں، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، اس کو ہرگز بھی غفلت میں نہ گزاریں، اور ادھر ادھر کی باتوں میں نہ آئیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ بھائی حدیث سنا دی اور کیا چاہیے۔ حدیث پاک ترمذی، اور کئی محدثین نے ان حدیثوں کو ذکر کیا، امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی ایک کتاب المصنف، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ بے شک اللہ آسمان دنیا پر شعبان کی 15ویں رات تجلی فرماتا ہے اور گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، سوائے چند کے کہ وہ چند لوگ ایسے محروم اور غافل لوگ ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں۔ ان میں سب سے پہلے قاتل ہے، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح شراب کا عادی، جو شرابیں پی کر شراب کا جو عادی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہے، جبکہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح بدکاری کا عادی، زنا کا عادی، اس کی بھی بخشش نہیں ہے اس رات۔ اسی طرح ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اس رات اس کی بھی بخشش نہیں۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تکبر سے پاجامے کو لٹکانے والا، اور ساتھ فرمایا کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ ہو، بغض ہو، دشمنی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ چند محروم لوگ ہیں جو اس رات نہیں بخشے جاتے، ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مشرک ہو گیا، قاتل ہو گیا، ماں باپ کا نافرمان ہو گیا، ان کی مغفرت نہیں ہے۔ شراب کا عادی، زنا کا عادی، چغل خور اور دشمنی رکھنے والا دلوں میں مسلمان کے لیے، بے جا دشمنی رکھنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو بھی کئی میسیجز آتے ہوں گے، شب برات آ رہی ہے، معافی مانگ دو ایک دوسرے سے، حق تلفیاں ہوئی ہوں گی، یقیناً بہت اچھی بات ہے، معافی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن یہ معافی تلافی صرف شب برات میں خاص نہیں ہے۔ اور بھائی جس کی بھی آپ نے حق تلفی کی اسی وقت معافی مانگنا واجب ہے۔ پورا سال آپ دوسروں کو ظلم کرتے رہیں، نافرمانی کرتے رہیں، دوسروں کا دل دکھاتے رہیں، اور شب برات میں آپ نے معافی کے میسج سبق چلا دیے، ہول سیل کے حساب سے گروپوں میں بھیج دیے کہ بھائی اب تو معافی مل جائے گی۔ یہ معافی تھوڑی ہے۔ معافی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نادم ہو، شرمندہ ہو، جس کا حق تلف کیا ہے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، اور اس کو لگے کہ یار یہ ندامت کا اظہار کر رہا ہے، یہ شرمسار ہے اپنی خطا پر، اور پھر وہ معافی مانگے۔ تو اب ان قرائن کو دیکھتے ہوئے جس کا حق تلف ہوا ہے وہ معاف کر دے تو معافی ہوگی۔ یہاں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کس کا میں نے حق تلف کیا ہے، کس کو میں نے جناب ستایا ہے، اور گروپ میں میسج چلا دیے۔ گھر میں ماں باپ نافرمان ہو،
ماں باپ جو ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں ماں باپ ناراض ہیں، یہ دنیا بھر کو میسیج بھیج رہا ہے بھائی مجھے معاف کر دینا شب برات میں، اور اماں ابا ناراض ہیں۔ یہ کون سی معافی ہے؟ گھر میں ماں باپ ناراض ہیں، ان کی نافرمانی کر رہا ہے، گھر میں بہن بھائیوں سے رشتے تعلق ختم کیے میں، اور وہ باہر والوں سے جناب میسیجز پہ معافی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ معافی نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ اچھی بات ہے کہ آپ ویسے ہی کہ اگر آپ نے ہو سکتا ہے کسی کا حق تلف کیا ہو تو آپ احتیاطاً معافی مانگ رہے ہیں، لیکن جس پر آپ نے جس کی نافرمانی کی ہوئی ہے، جس کا پتہ یار میں نے اس کا حق دبایا ہوا تھا، میں نے اس کو بڑا ستایا، اس سے معافی نہیں مانگ رہے، اپنے بھائی سے معافی نہیں مانگ رہے، اپنے والدین سے معافی نہیں مانگ رہے، باقی پورے زمانے سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ معافی تھوڑی ہے۔ جس کا آپ کو 100% پتہ ہے کہ میرا ان سے روزانہ کا تعلق ہے، کوئی نہ کوئی غلطی میری طرف سے ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی نافرمانی والدین کی مجھ سے ہوئی ہوگی، تو میں ان سے تو معافی مانگوں۔ تو بھائی پہلے اپنے گھر والوں کو تو راضی کریں، اور حدیث میں تو باقاعدہ یہ وعید ہے کہ ماں باپ کا نافرمان اس کی بخشش نہیں ہے، لہذا پہلے گھر سے معافی کا آپ آغاز کریں، اپنے گھر والوں سے معافی مانگیں کہ شب برات آنے والی ہے، اور اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، اور اگلے سال کا پورا رجسٹر بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، یہ کہاں مرے گا، اگلے سال اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے میں اس حال میں روزے سے ہوں، میرا اعمال نامہ تبدیل ہونے کا وقت ہو تو میں عبادت میں ہوں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور آپ ویسے ہی پورے شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے، اکثر شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، لہذا اللہ پاک ہمیں شب براءت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جن کا ہم نے حق تلف کیا ان سے معافی مانگتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک سوال یہ کسی نے کیا کہ قبرستان جانا کہاں سے ثابت ہے؟ اس رات لوگ قبرستان جاتے ہیں، اتنی خرافات ہوتی ہے، لوگ ریلے کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے بات پہنچی؟ تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنائی نا ترمذی شریف کی، یہ اس ترمذی شریف میں ہی موجود ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات خاص 15 شعبان کی رات قبرستان جانا، یہ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میرے پاس میرے حجرے میں نہ تھے تو میں گئی، میں نے ڈھونڈا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود ہیں، قبرستان جنت البقیع قبرستان کا نام ہے، اس قبرستان میں موجود ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ڈھیروں ڈھیر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ثابت ہو چکا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس رات قبرستان گئے، تو اب یہ کہنا کہ یہ قبرستان جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو آپ بولو مجھے لگتا ہے آپ کہیں سے ثابت نہیں ہو۔ قبرستان جانے کی حدیث میں صراحت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان گئے اہل قبور کی زیارت کرنے کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو کہ اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، تو لہذا اس رات قبرستان جانا چاہیے۔ لیکن جو قبرستان جانے کے آداب ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ واقعی اتنی خرافات عام ہو گئی ہیں جس کی کوئی حد نہیں، لوگ قبرستان ایک میلے کی صورت میں، ایسا لگتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میلہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے قبرستان جانے کا۔ قبرستان جاتے وقت آپ کو اپنی قبر پیش نظر ہو، میں اپنے فلاں مرحوم کی، اپنے والد کی، اپنے والدہ کی، اپنے دادا دادی کی، جس رشتہ دار کی قبر پہ جا رہا ہوں، کل میں نے بھی یہاں پر آنا ہے، اس فکر آخرت سے آپ قبرستان جائیں اور وہاں فاتحہ خوانی کریں، اپنے مرحومین کو جو بخشنا ہے آپ نے اصالہ ثواب کرنا ہے، یاسین شریف پڑھیں، چاروں قل پڑھیں، جو قرآن کی صورت یاد ہو وہ پڑھ کے اپنے مرحوم کو اصالہ ثواب کریں، یہ صحیح طریقہ ہے قبرستان جانے کا۔ یہ نہیں کہ دوستوں کے ساتھ ایک میلہ دیکھنے کے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب قبرستان جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، ابا اماں کی قبریں بھی نہیں ہیں وہاں پر، بس شغل میں جا رہے ہیں قبرستان، تو یہ کون سا جانا ہوا قبرستان؟ یعنی کسی رشتہ دار کی قبر نہیں ہے، اور نہ یہ نیت ہوتی ہے کہ میں مسلمان کی قبروں کی زیارت کروں گا، ان کو اصالہ ثواب کی غرض سے جا رہا ہوں، اور دوست جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، فلاں دوست کے ابا کی قبر ہے تو چلو یار قبرستان چلتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ ان کا جانا گناہ ہے۔ اس نیت سے اگر جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اچھی نیت سے جانا ہے کہ یہ رات
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے اور فرمایا کہ یہ خاص اللہ پاک تجلی فرماتا ہے اس رات میں اور گناہ گاروں کو بخشتا ہے، تو قبرستان جائیں، اپنے مرحومین کو جو پڑھ کر بخشنا ہے وہ بخشیں، اور اس نیت سے جائیں کہ میں نے بھی کل یہاں پر آنا ہے اور اللہ تعالیٰ میری بھی قبر پر کسی کو لے کر آئے اور وہ مجھے پڑھ کر اصالِ ثواب کرے، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ اگر اپنے مرحومین کی قبر پر جائیں گے تو کوئی آپ کی قبر پر آئے گا اور پڑھ کر بخشے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت، پھر یہ سنت مبارکہ ہے، تو آپ قبرستان ضرور جائیں، لیکن یہ جو آداب میں نے آپ کو عرض کیے ہیں، قبرستان جا کر دعا پڑھیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بالعصر، اور پھر آپ اپنے مرحوم کی قبر پر، دوسروں کی قبروں پر نہ چڑھیں برائے کرم۔ اگر آپ کی مطلوبہ قبر تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے تو حکم یہ ہے کہ وہاں تک نہ جائیں، بلکہ آپ باہر ہی کھڑے ہو کر فاتحہ کر لیں۔ اگر وہاں جاتے ہوئے آپ نے مسلمانوں کی قبروں پر پاؤں رکھا تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام۔ آپ کی والد کی قبر پر کوئی آپ کے سامنے پاؤں رکھے، کیسا لگے گا؟ آپ کے والد کی قبر پر کوئی آپ کے سامنے پاؤں رکھے، آپ بتاؤ کیسا لگے گا؟ آپ نہ جانے کتنے مسلمانوں کی قبروں پر پاؤں رکھ کر جا رہے ہوتے۔ بھائی کس نے کہا آپ کو؟ اگر جانے کا راستہ بنا ہوا ہے صحیح، بظاہر قبر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ضرورتاً جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر قبریں نظر آ رہی ہیں، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اب اجازت نہیں ہے جانے کی، صرف ان کو اجازت ہے جو مردے کو تدفین کریں گے۔ جیسے قبر بنا دی ہے، اب مردے کو تو لے جانا نا قبر تک، تو اب اگر درمیان میں قبریں آتی ہیں تو بلا بہت زیادہ ضرورت کے تحت صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہے جو مردے کو قبر میں دفن کر سکیں، باقی پورے مجمع کو جانے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی قبروں کو روند رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ قبر پر اپنا ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا، قبر کے اوپر اپنا بازو یوں ٹکا کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا اس قبر والے کو تکلیف نہ دے، اس پر سے ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ خود غور کریں کہ آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر پہ کوئی چڑھ کے کھڑا ہو جائے، کیسا لگے گا؟ یار میرے والد کی قبر پہ چڑھا ہوا ہے، اور نہ جانے آپ کتنی قبروں پر چڑھتے ہوں، تو اس کا خیال کریں میرے بھائیوں۔ قبرستان جائیں، بالکل جائیں، اور اس رات جانا بھی چاہیے، اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کریں، اور یہ اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر جمعے کو حکم ہے کہ اپنے والدین کی قبر پر جائیں۔ ہم نے شب برات بس ایک سال بنا لیے، ایک رات بنا لیے سال کی کہ بھائی جانا، بس اس کے بعد پورا سال جانا ہی نہیں ہے، چھٹی۔ او بھائی ہر جمعے کو حکم ہے کہ والدین کی قبر پر جائیں۔ اتنی بڑی زبردست فضیلت ہے بخاری میں، مشکاۃ شریف میں، کہ جس نے اپنے والدین کی یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو شب برات ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی رات ہو، قبرستان جانے کا حکم ہے، آداب کے ساتھ آپ قبرستان جائیں، جو قبرستان جانے کا طور طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہنسی ٹٹا کرتے ہوئے جائیں گے، اس نیت سے جائیں گے تو یہ ناجائز ہے اور الٹا آپ گناہ گار ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اللہ پاک ہمیں آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، بلا وجہ میں کچھ زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلو کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی نہیں جانا چاہیے بھائی اس رات قبرستان، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت بھی ہے تو حضور تو اکیلے گئے تھے، حدیث ہم نے سنا دی، اب وہ لائن پر آ گئے کہ ہاں ثابت تو ہے، ترمذی میں آ گیا، ترمذی کا انکار کون کرے گا؟ تو سیاہ ستہ کی ایک حدیث پاک کی کتاب ہے نا، اس کا انکار کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو اندھا ہو، کیونکہ اندھا ہی سورج کا انکار کر سکتا ہے، جو بینا ہوگا وہ تو سورج کو دیکھ رہا ہوگا۔ تو یہ تو ترمذی میں موجود ہے حدیث پاک۔ اب کہتے ہیں بھائی حضور تو اکیلے گئے تھے، سب کے ساتھ تھوڑی گئے تھے، صحابہ کرام تھوڑی گئے تھے حضور کے ساتھ، اکیلے گئے تھے، تو تم بھی اکیلے جاؤ۔ ہم نے کہا ہم تو اکیلے ہی جا رہے ہیں۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ثابت ہو گئی، حضور گئے قبرستان، تو ہر مسلمان چاہے گا نا میں بھی نبی کی سنت پر عمل کروں، میں بھی نبی کی ادا کو ادا کروں، تو ہر بندہ اپنے گھر سے نکلے گا، کیونکہ ہر امتی یہ چاہے گا کہ میں بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس رات خاص اپنے مرحومین کی قبر پر جاؤں، قبرستان جاؤں، قبروں کی زیارت کروں۔ جب ہر ایک امتی یہ چاہے گا تو بتائیے رش لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا، لازمی سی بات ہے۔ اور حضور نے یہ منع تھوڑی فرمایا کہ اکیلے قبرستان جانا، کسی کے ساتھ مت جانا۔ اگر تصریح فرمائی ہوتی، منع فرمایا ہوتا تو پھر یہ حکم تھا کہ بھائی سب کے ساتھ نہیں، اکیلے اکیلے قبرستان جانا ہے۔ اب یہ بھی سن لیں، کیونکہ بہت برگلانے والے لوگ، گمراہ کرنے والے لوگ موجود ہیں زمانے میں، پوری بات نہیں بتاتے، اتنے ظالم لوگ ہیں، اور ہمارے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا، علم کی کمی ہے، ہم یوں منہ کھول کے سن رہے ہوتے ہیں، ہاں یار یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اور بھائی جہاں بھی صحابہ کرام کی آپ عبادت وغیرہ کے یہ اہم راتوں کے معاملات سنیں گے نا، سب نے انفرادی عبادت کی ہے،
जमा होकर इबादत ही नहीं की, खा वो शब कदर हो, शब मेराज हो, शब बारात हो, ये जितनी भी बड़ी बड़ी रातें हैं, कहीं भी इज्तिमा नहीं होता था सहाबा के दौर में, कहीं भी लोग जमा नहीं होते थे, अपनी अपनी इनफिरादी इबादत करते थे। क्यों? वजह इसलिए कि इन रातों में इबादत जमा होकर करना कहीं फ़र्ज ना कर दी जाए। अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम सबको जमा फरमा लेते हर रात, हर शब कदर में, शब बारात में और इस तरह की जो रातें हदीसों में जिनकी फजीलत बयान हुई है, अगर सरकार सबको जमा फरमा लेते तो ये वाजिब हो जाता और फिर उम्मतियों पर ये गिरा गुजरता, दुश्वार हो जाता, मुश्किल हो जाती कि हर रात जमा होकर इबादत करें। उम्मत पर आसानी के लिए सब ने इनफिरादी इबादत की, इज्तिमा की सूरत नहीं बनाई। बाद के उलमा ने जब देखा कि लोग दीन से दूर हो रहे हैं, लोग तो वैसे ही जुमा पढ़ने के लिए नहीं आते, तो इस रात की क्या इबादत वो समझेंगे, इस रात की ताज़ीम क्या समझेंगे। तो अब उलमा ने ताबीन के दौर से ये रातों का इज्तिमा शुरू हुआ। रातों का जो बड़ी बड़ी रातें हैं जैसे शब बारात और जनाब शब कदर, ये सब ताबीन के दौर से शुरू हुआ, जब उन्होंने देखा कि लोगों के दीन के मामलात बहुत कमज़ोर पड़ गए, लोग दीन में कमज़ोर हो गए, वो अब रातों का एहतमाम भी नहीं कर रहे, जो फजीलत वाली रातें हैं उनकी कदर नहीं कर रहे। तो अब ताबीन ने ये शुरू किया कि लोगों को मस्जिदों में जमा करो ताकि वो इस रात की अहमियत को तो समझें। वरना आप मुझे बताएं शब कदर में कौन से सहाबा जमा हुए और उन्होंने इज्तिमा किया? लेकिन आपकी हर मस्जिद में शब कदर का इज्तिमा होता ही नहीं होता। बोले खा वो देवबंदियों की मस्जिद हो, वाबियों की मस्जिद हो या सुन्नियों की मस्जिद हो, हर मस्जिद में इज्तिमा आप देखोगे। अब ये सवाल करें आप उनसे जो कहते हैं शब बारात कहाँ से साबित है, कहाँ सहाबा ने मनाया? आप बोल रहे हैं शब कदर कहाँ से साबित है? भाई सहाबा ने तो नहीं मनाई शब कदर, तो तुमने क्यों मनाई 27 रमज़ान को शब कदर? बात समझ रहे? ये ताबईन के दौर से, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जो लोग आपको बताते नहीं हैं और वो यूट्यूब के मुफ्ती बनकर लोगों को गुमराह करने के लिए बैठे जाते हैं। और भाई ये सब ताबईन के दौर से शुरू हुआ है, क्योंकि दौर सहाबा में सब दीन थे, मुखलिस थे, मुत्तकी थे और दीन पर अमल करने वाले थे। समझ आ रही है बात? उनको ज़रूरत ही नहीं थी कि ऐलान किया जाए कि भाई फजर की नमाज इतने बजे होगी, जोहर की नमाज इतने बजे होगी और जुमे की नमाज इतने बजे होगी। जब लोग जमा होते नमाज शुरू हो जाती, क्योंकि सब मुत्तकी थे, परहेजगार थे और जो है वो दीन के करीब थे। ये समझ आ रही है बात? तो ये जब दीन से लोग दूर होते गए तो अब ताबईन ने ये मामला शुरू किया और लोग जो है जमा होने लगे और जमा होकर इबादत करने लगे। तो अल्लाह पाक हमें शब बारात की भी बरकत अता फरमाए। तो ये शब बारात इस तरह के लोगों की आप सुना ही नहीं करें, दोनों कान बंद कर लिया अगर इस तरह कोई आपको बोले तो आप दोनों कान बंद कर लो, भाई तू अपने उस पर जी, हमारे को हमारे बातों पे रहने दे। आप बताएं शब बारात की रात जमा होकर यहाँ क्या किया जाता है? मसाजिद में लोग जमा होते हैं, क्या करते हैं? वो अल्लाह की इबादत करते हैं, नफिल पढ़ते हैं। आप मुझे बताएं नफिल पढ़ना कहाँ मना है? जिस वक्त में आप पढ़ें नफिल कबूल ही कबूल है। नफिल नमाज तो मगरिब की नमाज के बाद 6 नवाफिल पढ़े जाते हैं हमारे यहाँ शब बारात में। ये इसलिए पढ़े जाते हैं जैसी शब बारात का आगाज़ हो, हमारा इबादत का आगाज़ हो जाए, हमारी इबादत से स्टार्ट हो। अमाल नामों की तब्दीली की रात है मेरे भाई, इस रात को समझें, इसकी अहमियत को समझें। शब बारात जैसी शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की मस्जिदों में, अहले सुन्नत की मस्जिद में ये मामूल है कि 6 नवाफिल पढ़े जाते हैं 2-2 रकात करके। फिर सलातु तस्बीह का एहतमाम होता है वक्त मुनासिब पर। तो इंशाअल्लाह आपकी इस मस्जिद में भी आज मगरिब की नमाज के बाद 6 नवाफिल पढ़े जाएंगे, 2 रकात करके जमात के साथ। 2 रकात जनाब दराजी उम्र बिल खैर की नीयत से पढ़ी जाती है, 2 रकात जो है बलाओं से हिफाजत के लिए पढ़े जाते हैं, 2 रकात नफिल इसलिए पढ़े जाते हैं कि अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना रखे। और ये औलिया किराम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये कहा किसी ने कि 15 शाबान का रोज़ा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और सहाबा को तरगीब भी दी कि 15 शाबान का रोज़ा रखो कि अल्लाह तबारक व तआला इस दिन बड़ी बरकतें अता फरमाते। बाकायदा हदीसों में मौजूद है। अब तफसील बयान करूँगा तो टाइम कम है, इसलिए ये मैं रिसाला लेकर आया हूँ। आका का महीना बेहतरीन रिसाला है, इस रिसाले को आप लें। ये इंशाअल्लाह कुछ रिसाले रखें जो नमाजी हजरात को इंशाअल्लाह हमने देने हैं। ये आप पढ़ लें आज शब बारात से पहले आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना, जो इतराज़, जो लोगों की बातें आपके जहनों में वसवसों की सूरत में घूम रही वो सब खत्म हो जाएगा हदीसों में बाकायदा। आका का महीना, लेकिन अब ये तादाद हमारे पास कम है, नमाजी ज़्यादा होते हैं। तो जो सलातो सलाम में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह हम कोशिश करके उनको ये पेश करेंगे। लेकिन जिसको ये मिल जाए वो शब बारात से पहले यानी रात आने से पहले पढ़ लें। आसान उर्दू में आप ये पढ़ लें या किसी से सुन लें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह
آپ کو بہت علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔